علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا نام عادل صاحب ہے نا؟ میں درست میں پہچانا نا آپ کو؟ جی میرا نام عابد حسین ہے۔ عابد حسین جی حضرت، وہاں پہ جو لکھا ہوا تھا کہ آپ کا نام عادل ہے، میں تو اس لیے میں نے سوچا کہ شاید آپ کا نام عابد ہے، معذرت کے ساتھ۔ تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا پہلے بھائی کہ تو نیت کس طرح کریں، کیونکہ بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو آپ نماز کی نیت سکھا دیں گے؟ میرے بھائی یعنی وہ جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے اس کا آپ نماز کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں، جیسے آپ پردے میں پردے کا جو طریقہ عورتوں کا اس کو نماز کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اعمال کا دار نماز عمل میں شامل نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، نہیں، نماز عمل میں شامل نہیں ہے کیا؟ کیا قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اعمال کا، تو کیا نماز اعمال میں شامل نہیں ہوگی کیا؟ ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ بات ہو رہی ہے نیت کی، بات نیت کی ہو رہی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو آپ مجھے فرضوں کی، سنتوں کی، نوافل کی آپ کس طرح نیت کرتے ہیں مجھے سکھا دیں، میں اس طرح نیت کروں گا بس آئندہ کے لیے۔ میں نے میرے بھائی جب آپ نماز پڑھنے لگے نا، اپنے فرض پڑھنے ہیں، آپ کے اپنے دل کے اندر آپ کو پتا ہوتا ہے، میں آپ دل کے اندر آپ کی نیت ہوتی ہے کہ میں بھی فرض پڑھ رہا ہوں، میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں کھانا کھانے لگا ہوں۔ کبھی آپ نے کھانا کھانے سے پہلے نیت کی ہے؟ کبھی آپ نے کھانا کھانے سے پہلے نیت کی ہے میں نے نیت کی کھانا کھانے کی 2 روٹیاں کھانی ہیں، 4 روٹیاں کھانی ہیں، سلاد لیں فلاں یہ ہے وہ ہے؟ کبھی اس چیز کی نیت نہیں کی؟ تو بھائی نماز کی نیت میرے بھائی نیت میں ہوتی ہے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، میں سنت پڑھ رہا ہوں، میں نوافل پڑھ رہا ہوں، میرے دل کے اندر نیت ہو، یہ میری زبان سے اقرار کرنا، یہ مجھے ساری نماز عربی میں ہے، نیت کہاں سے اردو پنجابی طرح کی انگریزی میں کہاں سے آ گئی بھائی؟ مجھے یہ بھی طریقہ بتا دو۔ ساری نماز عربی کے اندر ہے، یہ آپ کی جو نیت ہے یہ میڈ ان چائنا اردو اور ہندی یا پٹھانکوٹ لینگویج، یہ کہاں سے آ گئی؟ کہ نیت کس طرح کروں؟ حدیث سے حوالہ دے نا آپ نا جی۔ میرا پہلے تو میں نے سوال رکھے ہیں، مجھے میرے سوالوں کا اپنے ایک بھی جواب دیا ہے حدیث سے؟ میں آپ کو ایک جواب دیا اپنے حدیث، میں نے جتنی دیر بات ہوئی ہے آپ کو نیت کا جواب سننا ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں پورا، آپ سنیں خاموشی سے۔ پہلے میری بات سنیں، پھر میں آپ کی نیت کے مسئلے پہ آپ کو جواب دیتا ہوں۔ میرے بھائی آپ میری بات سن لے کر مجھے جواب دیں، میں کول ڈاؤن ہو کے آپ کی بات سنوں گا، آپ لوگ نہیں سنتے، میں سنوں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، میں نے بات کہی نا کہ بھائی مجھے روزہ سیر کرنے کی دعا حدیث سے دکھاؤ، بھائی ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی گھماتا رہا بھائی نے، میری ایک بھی حدیث نہیں دکھائی۔ میں نے کہا بھائی نیت کا بتا دو، اس نے مجھے نیت کے بارے میں آدھا گھنٹہ بحث کیا، اس نے نیت کی ایک بھی حدیث نہیں دکھائی۔ میں نے عورتوں کا نماز کا طریقہ کہا، اس نے آدھا گھنٹہ کا اینڈ پہ وہ بکواس کرنے پہ اتر آیا، لیکن اس نے حدیث ایک بھی نہیں دکھائی۔ اس نے کہا ان میں کیڑا ہے، ہے۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ فرماتا، نیت کے اوپر سنیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے اور لوگوں کو نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کے لیے خالص کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ سورہ بینہ آیت نمبر جو پارہ نمبر 30 آیت نمبر 5، ٹھیک ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ کے حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کو خالص کر کے ادا کرنا چاہیے، لہذا جب دل میں کی گئی عبادت کی نیت زبان سے دوہرا لیا جائے تو معاملہ پختہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس پر میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا دل میں نیت کر، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا دل سیدھا نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان سیدھی ہو۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198 پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے معلوم ہو گیا کہ زبان سیدھی ہوتی ہے تو دل سیدھا ہوتا ہے، بالالفاظ دیگر کہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے ہم دل کی نیت زبان سے دہراتے تاکہ دل سیدھا رہے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل ہو۔ دلیل نمبر دوسری ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے الفاظ زبان سے کہے تھے۔ دلیل نمبر 4 ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، علی جب تو نے حج فرض کیا تو کیا کہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں نے کہا تھا کہ اللہ میں نے اس چیز کا احرام باندھا ہے جس کا تیرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ پتہ چلا زبان سے نیت کے الفاظ دہرانا یہ صحابہ کا عمل ہے، زبان سے نیت کرنا مستحب ہے۔ آپ کے خود گئے اہل حدیث کے شیخ ناصر الدین البانی کی زبانی، شیخ ناصر الدین البانی صاحب ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ نیت کی جگہ دل ہے اور اس کا طریقہ کار کیا یہ ہے کہ اپنے دل میں نیت کرے کہ وہ فلاں آدمی یا اپنے فلاں بھائی یا فلاں کی طرف سے حج کر رہا ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے۔ اللہم لبیک
انفلا لبیک عمرہ انفلا، تاکہ جو کچھ دل میں ہے اس کی تاکید الفاظ کے ذریعے کی جائے۔ فتاوی البانیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333، ٹھیک ہے۔ نہ تم ہمیں تانے دیتے، نہ جواب ہم یوں دیتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یہ رسوائیاں فرقہ پورے اہل حدیث کی ہوتی۔ اب دیکھیں آپ کی خود کی فتاوی کے اندر زبان سے نیت کی بات موجود ہے۔ بات کمپلیٹ ہوگی آپ کی؟ جی اچھا، میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ دیکھیں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے 63 سال ہے۔ اب سنیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ، میں نے آپ کی بات سنی نا، آپ بھی سنیں نا جی اگر آپ کے اندر تھوڑی تو سنیں۔ جی اچھا، وہ جتنی عمر گزاری ہے ان میں سے صحابہ کرام نے گزاری ہے، اللہ کی جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہیں نا وہ صحابہ کرام نے بتائے ہیں، ان میں نظر آئے ہیں، انہوں نے عمل کیے ہیں، ہمارے تک ان کے عمل کیے ہوئے ہمارے تک پہنچ کے ہیں کہ اللہ کے نبی جیسے رفع الیدین کی بات ہوتی ہے، ہمارے سینکڑوں حدیثیں پیش کرتے ہیں لذیذ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر میں جب وہ فلاں صحابی نے دیکھا ان کو اپنی کملی کے اندر سے رفع الیدین کرتے ہوئے آخری سال میں، اس طرح مختلف قسم کی دلائل ملتی ہیں، حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ بھائی فلاں ٹائم فلاں صحابی کہتے ہیں میں نے فلاں ٹائم دیکھا رفع الیدین کرتے، وہ کہتے ہیں میں نے فلاں ٹائم دیکھا رفع الیدین کرتے ہوئے، حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ آپ مجھے ایک حدیث پیش کریں کہ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے وسلم نماز پڑھتے ہوئے نیت کرتے دیکھیں یا کسی ایک صحابی نے عمل کیا ہو نیت کرنے کا، یا کسی ایک تابعی نے کیا ہو یا ایک تبع تابعی نے عمل کیا ہو کہ بھائی نماز شروع کرتے ہوئے نیت کرنا کہ میں نیت کی نماز کی اتنے رکعت یا اتنے چیزیں یہ چیزیں یہ زبان سے ایک صحابی نے نماز کی، وہ جو حج کی آپ بات کر رہے ہیں نا وہ حج کا طریقہ اور تھا جو صحابہ کرام نے بتایا میرا بھائی، وہ تو حج کسی کے لیے بھی کرتے تھے۔ اچھا بھائی میں نے اپنی ماں کے لیے حج کی، اپنے باپ کے لیے حج کرنا، یہ نماز کسی کے لیے کون پڑھ سکتا ہے؟ اچھا منی آپ کی منی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منی نیت جو ہے کہ دل کی سوچ کا نام ہے آپ کی بقول، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یہ دل کا ثابت کا ادا کرنا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جی دیکھیں آپ نے کہا کہ نیت دل کی سوچ ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو دل کی سوچ کو زبان کے الفاظ سے ادا کرنا کیا ہوگا؟ بھائی میرے زبان سے نیت کرنا میں اس کو بدعت سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی زبان سیدھی نہیں ہو تب تک دل سیدھا نہیں ہوتا، میں نے مسند احمد کی حدیث سنائی ہے۔ تو اگر کوئی وہ زبان سیدھی کرنے کا مطلب یہ نماز کی نیت ہے نا، زبان سیدھی کرنے میں آپ نماز کی نیت اٹیچ کر لیتے ہیں، ساتھ مینشن کر لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، دیکھیں آپ کے خود کے بھائی حوالہ جو آپ دے رہے ہیں یہ نماز کے اوپر تھوڑی دے رہے ہیں، جی یا تو آپ نماز کے اوپر دے رہے ہیں تو بتائیں۔ نیت کے اوپر نماز سے پہلے نیت کے اوپر، نماز کے اوپر بات نہیں چل رہی، نماز کے مسئلے کسی بھی چیز کی نیت، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہو، میری بات اب پوری سنیں، جیسے آپ کا فرقہ اہل حدیث کہتا ہے کہ دل کی سوچ کا نام ہے نیت، ٹھیک ہے، اور دل کی سوچ کو زبان سے الفاظ میں ادا کرنا آپ کے نزدیک بدعت ہے۔ مثلا یہ فرقہ ہم سے آپ کہتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اردو، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، مکرانی، سرائیکی، فارسی، فرنچ، انگریزی، چینی، روسی، افریقی، جو بھی زبان بولتے ہو، جو زبان سے نیت کرتے ہو، مثلا اردو میں کہتے ہوئے 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ و قبلہ کی طرف، ٹھیک ہے، پیچھے اس امام کے، اسے قرآن و حدیث سے ثابت کرو، ورنہ یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں جانے کا سبب ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا۔ جب ہم کہتے ہیں چلو تم بتاؤ نیت کا سنت طریقہ کون سا ہے اور کیا الفاظ ہیں اور کس زبان کے ہوں جنہیں دل میں سوچنا ضروری اور زبان سے کہنا منع کی حدیث میں ثابت ہوتا ہو، ٹھیک ہے، تو الفاظ زبان دل میں سوچنا ضروری اور زبان سے ادا کرنا منع وغیرہ کی کوئی دلیل قرآن و حدیث سے دینے کی بجائے کہتے ہو کہ آپ نے کون سی دلیل دی ہے؟ آپ نے پہلے مجھے ایک بھی جو آپ نے دلیل ہے، واضح ہوتا ہے کہ جو الفاظ ہم نے اپنی مقامی زبانی میں بتاتے ہیں ان الفاظ کے اپنے مقامی زبان میں سوچنے پر آپ کے فرقہ اہل حدیث فرقے کو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ انما الاعمال بالنیات کے تحت دل میں اس طرح کے الفاظ سوچنے کو بھی وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ اب اختلاف کیا رہا؟ اب دیکھیں اختلاف کیا رہا، صرف یہ کہ جو کچھ دل میں سوچا ضروری سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا منع یا ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم کہتے ہیں دل کی سوچی ہوئی نیت کو زبان سے ادا کرنے میں کوئی نہیں رکاوٹ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ دل کی سوچی ہوئی بات کو زبان سے ادا کر لینے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ زبان اور دل کے درمیان الفاظ کی ادائیگی سے نیت مضبوط ہو جاتی ہے، لہذا زبان سے الفاظ ادا کر لینے سے کوئی بدعت نہیں ہوگی، جس کی کچھ مثالیں بھی میں آپ کو، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر
میں کچھ کھانے پینے کو ہے؟ جواب ملا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھانے کو پینے کو نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میرا روزہ ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے، جس سے واضح ہوا کہ روزے کی نیت کو زبان سے ظاہر کیا گیا، لہذا دل میں سوچی ہوئی نیت کو زبان سے ادا کرنے سے بدعت کے نا خود بدعت ہے. اب ہم آتے ہیں اہم مسئلے کی طرف، جو آپ کی طرف تم کہتے ہو کہ یہ وغیرہ ہلالے وغیرہ پہ لعنت ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہو، لہذا ہلالے والا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا بلکہ زنا ہوتا ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں ہمارے اماموں نے کہاں لکھا ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد عورت دوسری آدمی سے اس شرط پر نکاح کر لے کہ اسے ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دے دے، اور وہ پھر عورت دوبارہ اسی آدمی کی بیوی بنے جس نے پہلے اسے طلاق دی تھی؟ تو وہ فرقہ کوئی دلیل نہیں دیتا جس میں آپ کوئی دلیل نہیں دے عورت کو پابند کیا گیا ہو. وہ اس طرح ہم انہیں قرآن مجید کی آیت دکھاتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ جب کوئی شوہر تیسری طلاق دے دے اور اس کے بعد اس کے لیے حلال نہیں رہتی، پھر حدود بیان فرماتے ہوئے کہا گیا پھر وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے گی، اور اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے یا دوسرے شوہر کے فوت ہو جانے کی صورت میں اس کی نکاح نکل جائے جس نے اسے پہلے طلاق دی تھی، اگر وہ سمجھیں گے تو اللہ کی حدود قائم رکھ سکیں گے، اب نئے سرے سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. اس صورت میں انہیں گناہ یا لعنت وغیرہ کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو اصل بات کی طرف لاتے ہیں. حدیث جی کہ تم کہتے ہو کہ نیت دل کے ارادے اور سوچ کا نام ہے، زبان سے کہنا بدعت ہے. اگر کوئی عورت طلاق کے بعد دل میں نیت کر لے کسی دوسرے سے عارضی نکاح کر کے ہم بستری کروا کر فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد دوسرے شوہر کو طلاق دینے پر مجبور کر دے گی اور زبان سے کسی کو نہ بتائے کہ وہ یہ ارادہ رکھ کر دوسرا نکاح کر رہی ہے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے دوبارہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہونا چاہتی ہے، اور وہ اس پلان میں کامیاب ہو جائے، فارمیلٹی پوری کرے، عدت گزارنے کے بعد واپس پہلے شوہر کے پاس نکاح کر لے، تو تمہارے نزدیک اس کا دوسرا نکاح تھا یا نہیں؟ اور پھر تیسرا نکاح پہلے شوہر سے کرنا چاہے، بتاؤ اس کا نکاح ہوا یا نہیں؟ وہ اب تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں. بہت اچھا آپ کا سوال، اور میں آپ کو کوئی شرعی میرے بھائی آپ بات میری بات مکمل کرنے دیں. دوسری صورت میں مثلا کوئی شرعی مرد دیکھتا ہے 3 طلاقیں دینے کے بعد شوہر اور بیوی دونوں ٹھیک ہے دونوں پچھتا رہے ہیں اور ان کی اولاد بھی رول رہی ہے، ٹھیک ہے، انہیں یکجا کر دیا جائے تو اچھا رہے گا، یہ سوچ وہ کسی کو نہیں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دل میں بات رکھتے ہیں، اور عورت کی عدت پوری ہونے کے بعد اسے نکاح کا پیغام بھیجتا ہے اور نیت یہی ہوتی ہے کہ وہ ہم بستری کی فارمیلٹی پوری کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے گا، پھر عورت عدت کے دن گزار کر آزاد ہو جائے گی اور پہلے شوہر سے نئے سرے سے نکاح کر لے گی، نکاح حرام نہیں رہے گا، حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے اور اپنی یہ نیت دل میں رکھتا ہے، یہ ارادہ دل میں رکھتا ہے، ظاہر نہیں کرتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا کہ نکاح کر لیتا ہے اور ہم بستری کرنے کے بعد قرآنی فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بعد اسے طلاق دے دیتا ہے اور وہ عورت دوبارہ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے. اس کا یہ دوسرا نکاح رہا یا بنا رہا؟ مجھے یہ بتائیں. اور پھر تیسرا نکاح جو پہلے شوہر سے نئے سرے سے دوسرا نکاح ہوا وہ حلال ہوا یا اب تک وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوئی؟ تیسری صورت دیکھیے کہ عورت یا مرد نے دل میں یہی نیت کی کہ نکاح کر کے فارمیلٹی پوری کر کے طلاق دینی ہے طلاق لینی ہے، مگر نکاح کرنے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پسند آ گئے، جس نے فارمیلٹی پوری کرنے کی نیت کی تھی اور کسی کو نہیں بتایا، اس کی نیت بدل گئی اور وہ میاں بیوی بنے رہے، تو بتاؤ جس نے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نیت کر کے نکاح کیا تھا اور بعد میں نیت بدل لی، اس کا وہ نکاح حلال ہوا یا نہیں؟ یاد رہے انما الاعمال بالنیات کی مخالفت نہ ہو، کیونکہ جب نکاح کیا تھا تو نیت چھوڑنے کی تھی، نکاح کے بعد ہم بستری کر کے نیت بدلی تو نکاح کا دار و مدار کون سی نیت پر ہوگا؟ قرآن و حدیث سے واضح کر کے جواب دیں. بات کمپلیٹ ہوگی؟ کمپلیٹ ہوگی. اچھا جی میرے بھائی بات آگی نا نیت پہ، ٹھیک ہے جی، بات کی ہے نا نیت پہ، نیت ہوتے گی. اب جب اس نے طلاق دی تھی اس کی کیا نیت تھی کہ میں اس سے دوبارہ شادی کروں گا؟ جس بندے نے طلاق دی اس بندے کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں اس سے دوبارہ شادی کروں گا. زبان سے تو ادا نہیں کیا الفاظ، بتائیں اس نے دل میں ارادہ طلاق کا رکھا، طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ میری بات اب سنتے جائے نا. اس بندے نے پہلی مرتبہ بھائی اب بات میری سنیے، میں نے آپ کی بات کے اندر نہیں ٹوک موک نہیں کی، آپ کی بات تسلی سے سنی، آپ تسلی سے سننی ہے. جی جی جب اس بندے نے پہلی مرتبہ طلاق دی اس کے دل کے اندر ایک ذرا بھی یہ خیال نہیں تھا کہ میں دوبارہ اس سے شادی کروں گا، ٹھیک ہو گیا. اب وہ طلاق ہو گیا، اس کے بعد اچانک اس کا مائنڈ بنے کہ یار میں کیا کر بیٹھا، میں نے تو طلاق دے دی ہے،
ٹھیک ہے. اب اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس کو واپس رکھنا چاہتا ہوں. اچھا میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. بقول آپ کے اس نے دل میں ارادہ کر کے طلاق دی، اس کی طلاق ہوئی یا نہیں مجھے یہ بتائیں. اس نے تو ارادہ رکھا دل میں. آپ میری بات سنیں، میرا سوال کا میری بات میرا جواب مکمل ہوگا، پھر آپ نے بولنا ہے، پھر مجھے بتانا ہے. اب میری بات پہلے سنیے گا. اگر یہ آپس میں بات چیت کرتے رہیں گے نا پھر آپ مزہ نہیں آئے گا بات کا. ٹھیک ہے، نہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں گا نہ آپ مجھے سمجھ پائیں گے. اچھا، جب اس نے طلاق دے دیا اس کے بعد طلاق دے کے دیا ہے تو اس کا دوسرے دن موڈ بن گیا کہ بھائی میں نے تو غلطی کیا، مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، لہٰذا بھائی میں اس کو واپس رکھنا چاہتا. او بھائی اب یہ کیا کرے بھائی؟ ابھی جناب وہ چلا گیا ابھی مولوی کے پاس، اس نے کہا بھائی اس کا حلال ہوگا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ بتاتا ہے کہ بھائی آپ اس سے عارضی طور پہ کسی اور مرد سے نکاح کرو. یہ بات نہیں، ابھی تک طلاق کے مسئلے طلاق ہوئی یا نہیں اس نے دل میں ارادہ رکھا ہے. بات ابھی تک وہاں پر کہ اس نے دل میں ارادہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، ابھی زبان اس کی طلاق ہوئی یا نہیں مجھے بتائیں. دل میں جب اس نے طلاق دیا تو اس نے اقرار بھی کر دیا طلاق کا. ہاں، اس نے اقرار کیا نا، اس 3 بار اس کو یعنی طلاق دیا ہے. ایک جیسے روٹین ہوتے ایک بار طلاق دیا، اس کے بعد ایک رکھی ہے، ابھی ظاہر نہیں کی ہے. طلاق کا ارادہ جو ہے لیا اور دل میں بات رکھی. بتاؤ طلاق ہوئی نہیں ہوئی؟ زبان سے آپ کہتے ہو نہیں اس نے دل میں ارادہ رکھا ہے. نیت دل میں ارادے کو کہتے اس نے نیت کر لی طلاق کی. اب بتاؤ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہر چیز کا آپ نیت کا اس چیز نماز کے ساتھ ہر چیز کو اٹیچ کرنا یہ آپ کا بالکل غلط بات ہے. میری بات سنیں، اعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب ایک کچھ ایسے اعمال ہیں جن کا زبان کے ساتھ اقرار کرنا لازمی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا زبان کے ساتھ اقرار کرنا لازمی ہے. اچھا، یعنی بغیر زبان کے اقرار کے طلاق ہو جائے گی کیا؟ دیکھیں وہ نہیں، وہ اقرار کرے گا اس کی طلاق ہوگی. آپ نے کہا کہ زبان وہ بندہ زبان سے اقرار کرے گا. آپ میری بات پہلے سنیں. میں نے کہا نا آپ کے اندر اتنا کانفیڈینس نہیں کہ آپ کسی کی بات میرے بھائی سن سکیں. آپ سمجھا رہا ہوں کسی کی بات نہیں سن پاتے میرے بھائی. میں نے آپ لوگوں کو سچی بات ہے، یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ آپ کسی کی بات نہیں سنتے، صرف آپ اپنی گھماتے ہو. میں نے گروپ میں بھی یہی حال بار کہا کہ بھائی جب ہم بات آپ سناتے ہیں ہم تسلی سے بات سنتے ہیں آپ کی، ہم سناتے ہیں تو آپ کے اندر اتنے برداشت نہیں ہوتی کہ آپ کسی کی بات سن پائیں. کی بات چھوڑ، کام کی بات کر. کیا رو رہا ہے بتا؟ طلاق ہوئی ہے؟ میں رو رہا ہوں. افسوس والی بات ہے یار، آپ لوگوں کا اتنا دل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات سن سکتے. آپ چھوڑ دیتے ہیں. کام کی بات نہیں. جب آپ نے بات کی ہے، جب آپ بات پہ میں شور ڈالے، جب آپ نے بات کی میں نے شور ڈالا تسلی سے سنی ہے نا، تو آپ کو نہیں سن سکتے. آپ کے اندر برداشت نام کا چیز نہیں ہے. کوئی اور پڑھ میں نے نہ آپ کے اندر برداشت نہیں ہے. آپ بات نہیں سن سکتے کسی کی. ہماری بات مجھے یہ بتائیں پہلے میری بات کا مجھے جواب دیں. میں نے آپ کی 10 منٹ بات سنی، آپ نے میری بات کیوں نہیں سنی بھائی؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بھائی آپ بات سنائیں گے، میں آپ کی بات سنوں گا، پھر میں جب سناؤں گا آپ میری بات کو سنیں گے. آپ بیچ میں بار بار بات کر پوائنٹ پہ. فضول کیا کر رہا؟ سننی ہے پوائنٹ کر پہ بات کر پوائنٹ پہ. کمال ہے بھائی تیری، کس طریقے سے تم بات سمجھا رہا ہے مجھے؟ یار میں سمجھا رہا ہوں. میں نے بولا ایک بندے نے بات سنے، دل میں نیت کی ہے، ٹھیک ہے، عورت کو طلاق دینے کی، ابھی تک اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا ہے. بتاؤ اس عورت کی طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بس بات ختم کرتے ہیں یہیں پہ. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر عمل کا تعلق کچھ ایسا ہر نیت کا تعلق جو ہے نا، ہر عمل اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ عمل ایسے ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، کچھ ایسے عمل ہیں جن کی نیت کا تعلق دل سے ہے. تو ہر عمل کی تعلق جو ہے نا نیت کا تو زبان کے ساتھ اٹیچ کرے یہ نہیں ہے. جس کے بارے میں جیسے میری بات سنو میں آپ کو 1 2 3 میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. بات 1 2 3 میں کمپلیٹ کر رہا ہوں جی. کہ جیسے جانور حلال بتائے نا، اللہ کے بتایا کہ یہ جانور جو چگالی کرتے ہیں حلال ہے، جن کے نام لے کے کہہ دیا کہ گدا حرام ہے، جبکہ وہ چگالی بھی کرتا ہے، پھر ہم اس کے اوپر کہیں گے بھائی یہ تو چگالی کرتا ہے، یہ بھی حلال کر دیں اس کو. کچھ عمل جن کا تعلق دل سے ہے نیت کا، وہ عمل دل سے ہی نیت ہوگی. جن کا تعلق زبان سے اقرار کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہمیں زبان سے اقرار کرنا ہوگا.
منی آپ کے نزدیک نماز کی عبادت زبان سے منی کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، خاموش رہنا، دل میں ہی پڑھنا ہے، اور جو دوسری میرا بھائی سورۃ فاتحہ جو امام ہے وہ اونچی آواز سے پڑھے گا، اور اس کے پیچھے نماز کے اندر جو ہم سورۃ فاتحہ کا دل کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اچھا منی پوفی آپ کہتے ہو کہ تو منی پتا چلا کہ نماز کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، منی زبان کے ساتھ امام پڑھے گا، ہاں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ بالکل ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ نماز کا تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے، ابھی آپ خود مان رہے ہو نماز کا تعلق زبان کے ساتھ۔ میں نے کہا نماز کی جو نیت کرتے ہو، اس نیت کا جو آپ نیت کرتے ہو یہ پنجابی اردو میں، اس کا تعلق نیت کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ نماز کی نیت کا تعلق زبان سے نہیں ہے، اس کے اوپر دلیل دے دیں، بس میں آپ کی بات مان لوں گا۔ آپ مجھے اس کے اوپر دلیل دے دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھنے سے پہلے نیت کی ہو، بھائی اتنے رکعت نماز سنت وغیرہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تم کر دو، میں تمہارے فرقے کا اعلان کرتا ہوں، یا تجھے چیلنج ہے، کیا دنیا کی کتابیں جا کے کھول لے تو مجھے ایک حدیث دکھا دے، ایک حدیث دکھا دے نماز شروع کرنے سے پہلے نیت کی کسی ایک صحابی کا ایک صحابی کا ثابت عمل دکھا دے، میں تیرے فرقے کا اعلان کرتا ہوں، تجھے چیلنج ہو گیا جا۔ جواب سنو، حدیث میں کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب اعمال کے اندر نماز بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، حج بھی شامل ہے۔ اور میرے بھائی آپ لوگ باتیں ادھر کی ادھر گھماؤ گے، اللہ کی قسم آپ کے پاس حدیث سے کوئی ایک حدیث آپ کے پاس نہیں ہے۔ نیت پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، حدیث کی بات ہے، ظالم ادھر ادھر کی گھمانے کی کیا بات میں نے کی ہے؟ نماز بھی اعمال میں شامل ہے، روزہ بھی ہے۔ حدیث کیا تو مجھے حدیث سنا دے بس، میں کہہ رہا ہوں اگر حدیث کی بات ایسے زبانی اصلی دلیل نہ دے تو مجھے حدیث پڑھ کے سنا، مجھے حدیث پڑھ کے سنا، اس پہ بس بات ختم کرتے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، مانتے ہو؟ بالکل بالکل۔ اب نیت جو ہے تمام اعمال کی ہوگی، چاہے حج ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے عمرہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گھستے ہیں، ٹھیک ہے، اور کھانے کی چیز مانگتے ہیں کہ کچھ کھانے پینے کو ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ آقا ہم سب کو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے اقرار کرے چلو میرا آج روزہ ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ زبان سے اقرار کیا۔ اور دوسری حدیث میں نے آپ کو سنائی، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی دل تب تک سیدھی نہیں ہوتی کہ جب تک اس کی زبان سیدھی ہو، ٹھیک ہے۔ اب نیت کسی بھی چیز کی ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ نماز کی، روزے کی، ہر اعمال کی، اعمال کے اندر ہر چیز شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، حج بھی شامل ہے، عمرہ بھی شامل ہے، ہر چیز شامل ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نیت کے الفاظ ملے ہیں، میں نے آپ کو دکھایا، بات ہے نیت کرنے کی، چاہے وہ روزے کی ہو، چاہے حج کی ہو، چاہے نماز کی ہو، چاہے عمرے کی ہو، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے، کسی بھی چیز کی ہے۔ روزہ بھی فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، روزہ بھی عمل ہے جس طرح نماز عمل ہے، اسی طرح کسی ایک عمل کے کرنے سے کی نیت مل جاتی ہے، زبان سے اقرار کرنے مل جاتی ہے، تو ہم دوسرے عمل پر بھی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ زبان سے نیت نہ کرنا، یہ ایسے بدعت ہے، آپ حدیث سے دکھائیں آپ۔ ہاں ویری گڈ، بہت اچھا سوال۔ اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں، آپ مجھے دکھا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے 3 فرض پڑے ہیں نا، آپ 4 شروع کر دیں، نہیں تو آپ مجھے دلیل دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو بھائی 4 فرض نہ پڑھنا مغرب کے، خبردار 3 ہی پڑھتے رہنا۔ کوئی ایک حدیث مجھے دکھا دے کہ 3 پڑھنے کا حکم دیا اور کہا کہ 4 نہ پڑھنا، تم 4 پڑھ شروع کر دو۔ کس کا اختلاف؟ اس میں اختلاف ہی نہیں ہے، کس کا اختلاف؟ کسی کا نہیں ہے، یہ تو فضول بات ہوئی ہے۔ پھر آپ 4 پڑھنا شروع کر دو، بھائی اختلاف نہیں ہے نا کس کا، پھر آپ 4 پڑھنا شروع کر دو۔ اختلاف ہی نہیں ہے، یہ تو اجماعی مسئلہ ہے امت کا کہ جو ہے نیت جو ہے مغرب کی نماز کی، بھائی یہ اجماعی نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے نا۔ کون سا ہے؟ میں مغرب کی نماز کے 3 رکعت اجماعی مسئلہ نہیں ہے، مغرب کی 3 نماز فرض کا اجماعی مسئلہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو، ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مرغا ذبح کرتے ہو، تکبیر پڑھتے ہو، تکبیر کے بجائے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دو اور مرغا ذبح کر دو، بھائی ٹھیک ہے، بھائی یہ کون سا ثواب والی کام ہے؟ اس میں کون سا قرآن پڑھا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے، ہماری بات نیت کے اوپر ہے، مرغی ذبح کرنے کے اوپر۔ میرے بھائی ایسی یہ نیت کے اوپر ہے، تو یہ مجھے آپ حدیث دکھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر شروع کرتے ہوئے نیت کی ہو کہ نیت کی نماز فرض پڑھنے کی، سنت پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی، مجھے ایک حدیث دکھا دو بس۔ مجھے بتا دیں آپ نیت میں کس، آپ آدھا گھنٹہ بعد کیا آپ نے حدیث ایک نہیں مجھے سنائی کہ حدیث کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہو۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی انما الاعمال بالنیات، اعمال بھائی یہ حدیث کا نماز کے ساتھ کیسے اٹیچ کرتے ہو میرے بھائی؟ اس کا نیت نماز کی نیت کے ساتھ
इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पे हर है, मैं समझता हूँ, लेकिन इस हदीस का मतलब आप नमाज की नीयत के साथ कैसे मेंशन कर रहे हो भाई? मुझे दे नहीं समझ आ रहा। नीयत की जो हदीस है मुझे वो दिखाओ कहाँ लिखी हुई है। अच्छा, नमाज अमाल में शामिल नहीं है क्या नमाज अमाल में शामिल? इसका मतलब है आप उसे नियत के साथ अटैच करेंगे, फिर नियत इससे क्या ये हदीस जो आपको बता रही है वो नियत करने का तरीका बता रही है? ये हदीस आपको नमाज की नियत करने का तरीका बता रही है। आपने मैंने इनकार करिए, नमाज अमल में शामिल ही नहीं है। मुझे ये बताएं, ये जो हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये हदीस क्या नमाज की नियत करने के बारे में बता रही है, आपको हुक्म दे रही है आप इस पे नियत करो अमल के बारे में, चाहे रोजा रखना हो, चाहे नमाज पढ़ना हो, चाहे हज अदा करना हो, चाहे उम्रा करना हो, ये हदीस सबके ऊपर जो भी अमल आप करेंगे उसके ऊपर ये नियत की हदीस आएगी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, जिस चीज का इरादा करोगे, क्योंकि नमाज हज भी अमाल में शामिल है, सारे अरकान। मैं तो वही जो अल्लाह के नबी बताया ना, काल सलामन, बस मैं वही वाली ठीक है, जवाब दिए, ठीक है, जज़ाकल्लाह।